1438 سے 1526 تک ملتان ریجن پر ایک خاندان نے حکومت کی جو لنگا کہلاتے تھے۔ ان لنگا سلاطین کی اصل کیا تھی، اس بارے میں تاریخ خاموش ہے۔ نیئر کنٹمپریری سورسز میں صرف تاریخ فرشتہ اور تاریخ حقی لنگا سلاطین کے اصل پر کچھ روشنی ڈالتے ہیں۔ تاریخ فرشتہ کو محمد قاسم ہندو شاہ استرابادی نے 1612 عیسوی میں لکھا تھا۔ اس کے مطابق لنگا ایک افغان یعنی پشتون قبیلہ تھا جس کے سردار رائے صحرا نے لنگا ڈائنیسٹی کی بنیاد رکھی۔ تاریخ فرشتہ کے مصنف نے رائے صحرا کا تعلق سیبی قصبہ اور اس کی مضافات سے بتایا ہے۔ تاریخ حقی کو شیخ عبدالحق دلوی نے 1597 میں لکھا تھا۔ اس کے مطابق لنگا ڈائنیسٹی کے بانی کا نام بڈن خان سندھی تھا۔ شیخ عبدالحق دلوی کے بیٹے شیخ نور الحق نے بھی اپنی کتاب زبدۃ التواریخ میں لنگا ڈائنیسٹی کے بانی کو بڈن خان سندھی کہا ہے اور مزید لکھتا ہے کہ اس کا تعلق لہڑی سے تھا۔ ویکیپیڈیا میں کسی نے انٹری کی ہے کہ شیخ عبدالحق دلوی نے اپنی کتاب میں لنگا کو ایک بلوچ قبیلہ کہا ہے۔ یہ بالکل جھوٹ ہے۔ تاریخ حقی کے اوریجنل پرشین ٹیکسٹ میں کسی بھی جگہ لنگا کو بلوچ قبیلہ نہیں کہا گیا۔ یہ جھوٹی بات ایک بلوچ رائٹر نے اپنی کتاب میں ڈالی اور دوسروں نے بغیر تصدیق کیے اس جھوٹ کو ریپیٹ کرنا شروع کر دیا۔ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں، تاریخ حقی کے مصنف نے لنگا ڈائنیسٹی کے بانی کو سندھی کہا ہے۔ وہاں سندھی سے مراد غالباً سندھی بولنے والے جاٹ ہیں۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ تاریخ فرشتہ کے مصنف نے لنگا کو ایک افغان قبیلہ کیوں کہا، اور اس بات میں کتنا وزن ہے کہ لنگا ایک افغان یا پشتون قبیلہ تھا۔ جس دور میں فرشتہ اپنی کتاب لکھ رہا تھا اس وقت سیبی اور اس کے مضافات میں پشتون قبائل آباد تھے۔ یہ ممکن ہے کہ قاسم فرشتہ نے یہ عزوم کر لیا کہ چونکہ سیبی ایک پشتون قصبہ ہے اس لیے رائے صحرا بھی ضرور ایک پشتون ہوگا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ یہ فرشتہ کی ایزمپشن نہ ہو بلکہ اس کی یہ بات کسی ٹھوس تحقیق کا نتیجہ ہو۔ رائے کا ٹائٹل ہندو حکمران اور سردار استعمال کرتے تھے یا وہ مسلمان جو ہندو مت سے اسلام کو کنورٹ ہو گئے تھے۔ لنگا ڈائنیسٹی کے بانی کا رائے ٹائٹل انڈیکیٹ کرتا ہے کہ وہ ہندو بیک گراؤنڈ سے تھا۔ پشتونوں کا اسلام سے پہلے ہندو ہونے کا کوئی ٹھوس ثبوت نہیں، نہ ہی تاریخ میں کسی پشتون سردار کا رائے ٹائٹل استعمال کرنے کا ثبوت ملتا ہے۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ سندھ کے نزدیک آباد پشتون قبائل پر پرانے زمانے میں ہندو مذہب اور کلچر کا اثر رہا ہو اور ان میں سے بعض نے رائے کا ٹائٹل اڈاپٹ کر لیا ہو۔ موجودہ بلوچستان میں پیریفرل علاقوں کے پشتون قبائل اپنی زبان اور کلچر بھول چکے ہیں۔ مثلاً سیبی کے اکثر پشتون قبائل کی مادری زبان اب سندھی اور سرائکی ہے۔ یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ آج سے 800 سال قبل سیبی سے سکر تک کا علاقہ افغانستان کہلاتا تھا۔ یہ معلومات ہمیں تاریخ نامہ ہرات مہیا کرتا ہے جو 1320 کے آس پاس لکھی گئی تھی۔ ممکن ہے کہ لنگا یا تو اوریجنلی پشتون تھے یا سیبی میں پشتونوں کے غلبے اور حکومت کی وجہ سے انہوں نے اپنے آپ کو پشتون کہنا شروع کر دیا ہو۔ جدید زمانے میں اس فینامنا کی ہمارے پاس مثالیں موجود ہیں۔ مثلاً ہندوستان سے آئے ہوئے ہندو جب کاکڑ علاقے میں آباد ہوئے تو وقت کے ساتھ ان پر پشتونوں کا اثر پڑا اور انہوں نے اپنے آپ کو پشتون کہنا شروع کر دیا۔ ایک آرگومنٹ یہ بھی ہے کہ لنگا کا نام مخزن افغانی کی دی گئی پشتون ٹرائبز کی لسٹ میں نام نہیں ہے، لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ مخزن افغانی میں کچھ ایسے پشتون قبائل کا نام نہیں ہے جو مخزن افغانی کی تحریر کے وقت ایکسٹنکٹ ہو چکے تھے۔ مثلاً تاریخ نامہ ہرات میں کنگ نامی پشتون قبیلے کا ذکر ہے جو کہ اب ایکسٹنکٹ ہے۔ ضلع ملتان کے گاؤں شجاعت پور کے پاس زمان شاہ درانی کا حکم نامہ ہے جس میں لنگاؤں کے قوانین کو افغان کہا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ 18ویں صدی میں لنگا افغان ہونے کا دعویٰ کرتے تھے۔ دوسرے جاٹ اپنے نام کے ساتھ خان نہیں لگاتے، لیکن لنگا اپنے نام کے ساتھ خان لگاتے تھے۔
اب یہ نہیں معلوم کہ انہوں نے تاریخ فرشتہ پڑھ کر اپنے آپ کو افغان کہنا شروع کر دیا یا ان کی کوئی پرانی اورل ٹریڈیشن تھی۔ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ سی بی کے لنگا غالباً سندھی بولنے والے جاٹ تھے، تاہم یہ بھی خارج از امکان نہیں کہ ان کا ناطہ افغانوں سے بھی رہا ہو۔